السلام علیکم، لائیو وِد شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ اس وقت میں اسلام آباد کے ڈی چوک کے مقام پر موجود ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہرہ یعنی ممکنہ احتجاجی مظاہرہ اور ڈی چوک میں پڑاؤ انتظامات یہاں پر مکمل ہے۔ جگہ جگہ پر کنٹینرز ہے، پولیس، ایف سی، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، اس کے علاوہ آزاد کشمیر پولیس اور رینجر کے اہلکار اسلام آباد میں جگہ جگہ پر تعینات ہے۔ رات گئی بھی اسلام آباد کے جتنے بھی ہاسٹلز ہیں وہاں پر پولیس کی جانب سے چھاپے بھی مارے گئے۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر رہائش پذیر تھے ان کو ہاسٹل سے باہر نکال دیا گیا، چونکہ اڈے بند ہے، کوئی یہاں سے موٹر وے جو ہے وہ M1 M2 کو بند کیا گیا ہے۔ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی شہری ہے وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسلام آباد آزاد کشمیر کا منظر یا جموں کشمیر کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہا ہے، لیکن اب شرم کی بات یہ ہے کہ جن طلبہ کو رات گئے ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا اب وہ گھر بھی نہیں جا سکتے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اس سردی یعنی اس وقت نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلام آباد میں انتہائی سردی ہے، مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سڑک پر رات کے جو ہے بیٹھے رہے، انہیں رات بھی روڈ پر جو ہے گزاری ہے۔ میرے ساتھ بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مجھے بتائیے گا کس یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور کس طرح آپ کو نکال دیا گیا رات کو؟ وعلیکم السلام۔ میں بیریہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، رافع احمد میرا نام ہے۔ رات کو 2:30 بجے ہمیں 21 نومبر کی رات کو میسج آیا تھا ہاسٹل انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ لوگ پولیس والوں کی طرف سے ان کو میسج آیا کہ آپ ہاسٹل خالی کر دیں، صبح 7 بجے تک آپ کو ٹائم ہے۔ تو ہم لوگ صبح 6 بجے اپنا سامان اٹھا کے ہم لوگ نکل آئے تھے اور تقریباً 8-9 بجے تک ہمارے ہاسٹل کو لاک کر دیا گیا۔ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ نکل چکے تھے۔ کچھ کے تو جو اسلام آباد میں جن کے ریلیٹیوز ہیں تھوڑے بہت جو وہ تو ان کے گھر چلے گئے، لیکن باقی راستے بند ہونے کی وجہ سے کچھ ہاسٹلائٹس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکے اور ان کا یہاں پہ کوئی ریلیٹیوز بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا سین ہوا تھا۔ تو یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اسٹوڈنٹ سے کوئی بات چیت کی، آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ یونیورسٹی کی طرف سے ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، صرف 23 اور 24 نومبر کی رات جو 2 دن ہیں ان میں ہماری یونیورسٹی بند کر کے آن لائن کلاسز کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تو یونیورسٹی نے کوئی پراپر نوٹیفیکیشن بھی نہیں دیا کہ 27 تک ہمارے ہاسٹلز بند ہیں جن کی، تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ 27 تک ہماری یونیورسٹی بھی بند ہوگی، لیکن ابھی تک ایسا کوئی یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ کیونکہ آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ دور دراز کے علاقوں کے بھی ہوں گے جن کے یہاں پر ریلیٹیوز بھی نہیں ہے، ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ان کا کیا موقف ہے؟ رات انہوں نے اسلام آباد میں کس طرح گزاری؟ کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہے؟ جو اسٹوڈنٹ جو گھر نہیں جا سکے اور جن کا یہاں پہ کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے، تو ہاسٹل انتظامیہ کی طرف سے ان کو یہی کہا گیا کہ ہم آپ کو ہاسٹل کے اندر رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی کہ پولیس والے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو آپ کو خود ہینڈل کرنا پڑے گا، اگر وہ کوئی ایکشن دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ باقی پھر کچھ لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے جو نہیں جا سکے انہوں نے صبح تک ویٹ کیا، وہ اپنے رسک کے اوپر انہوں نے وہاں ہاسٹل کے اندر رات گزاری، لیکن ہاسٹل کو باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ پھر جب صبح ان کی کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ نے کر کے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور کچھ نے یہیں پہ اپنے ریلیٹیوز کی طرف جانب رخ کر لیا اور وہیں پہ ان کے گھر رہ گئے۔ لیکن اس صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہاسٹل سے باہر نکال دیا گیا، اڈے بند ہے، کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، تو اسٹوڈنٹ اس پروٹیسٹ میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ بھی ان کو سوچنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میرے عقب میں آپ کو جو یہ کنٹینرز ڈام پہ ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو گرین پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی اسٹوڈیو کا منظر نہیں ہے، نہ ہی کسی گرین پردہ جو کہ عام طور پر یوٹیوبرز یا جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، جو کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ استعمال کرتے اسٹوڈیو میں، یہ وہ کپڑا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے کرتوت ہے ان کرتوتوں کو جو ہے چھپانے کے لیے جو کنٹینرز یہاں پر لگائے گئے تھے ان کو چھپانے کے لیے یہ گرین کپڑے کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو بیلاروس کے صدر اسلام آباد آئیں گے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہاں پر کیا بھول کے لائے ہیں، ہم نے یہاں پر کیا کچھ کیا ہے۔ ان کو چکما دینے کے لیے جتنے بھی اسلام آباد میں کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان کو یہاں پر CDA کے جو اہلکار ہے وہ گرین کپڑوں میں جو ہے ان کنٹینرز کو ڈانپ رہے تاکہ اسٹیٹک ویوز آ سکے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اسلام آباد میں کنٹینرز لگے ہوئے یا اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کنٹینرز سے ماند پڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ رات گئے 30,000 جو پولیس کی نفری تھی اسلام آباد پہنچا دی گئی، جن میں سے 19,000 پنجاب پولیس کے اہلکار تھے، اس کے علاوہ 5,000 سندھ پولیس کے اہلکار تھے، 5,000 FC کے اہلکار تھے، 1,000 جو پولیس اہلکار ہے وہ کشمیر سے منگوائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے تمام خارجی اور داخلی راستے جو ہے بند ہے، سنجانی، ٹی چوک، روات، فیض آباد، اس کے علاوہ ڈی چوک کا تمام جو جانے والے راستے ہیں مکمل طور پر بند ہے۔ موٹر وے کی اگر بات کر جائے تو M1 M2 جو موٹر وے ہے ان کو بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو بھی بند کیا
जाने का कहा जा रहा है। साथ ही साथ जो जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विसेज है उनको भी मुअत्तल किया जा चुका है। मोटरवे के हवाले से बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस की जा रही है, इसलिए मोटरवे को बंद किया गया है। और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क जो है बन गया है कि मोटरवे की मेंटेनेंस के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद रखा जाएगा। आज से कहा जा रहा है कि रात गए से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जुज़वी तौर पर जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज है, जो इंटरनेट सर्विसेज है, उसको भी बंद किया जा सकता है। तो किसी से कोई राब्ता नहीं होगा। इस्लामाबाद मकबूजा कश्मीर बन चुका है, तमाम रास्ते बंद हैं। ना इस्लामाबाद से बाहर कोई जा सकता है, ना इस्लामाबाद के अंदर कोई आ सकता है। इसके अलावा वर्कर से निपटने के लिए तमाम जो होटल्स मालिकान हैं, जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं, उनको भी कहा गया है किसी को कोई कमरा ना दे। हॉस्टल पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, तलबा को यहाँ से निकाला जा रहा है। तलबा को शहरी मुश्किलात का सामना है, आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कारोबारी मराकज़ को बंद करने का कहा गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क बंद करना चाह रही थी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने उनके आमद से पहले, उनके आने से पहले पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया, पूरे रावलपिंडी को बंद कर दिया है। इस वक्त भी हम डीजो के मुकाम पर मौजूद है। तमाम जो सहाफ़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया के जो वाबस्ता जो सहाफ़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो नेशनल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और सब यहाँ पर जो है वर्कर्स का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो वर्कर्स है, वो किस तरह यहाँ पर आएंगे। तो ये काफ़िलों की अगर बात की जाए तो जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला सरदार कागज़ की सरबराही में था, वो काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुका है और कल से ही इस्लामाबाद की तरफ जो है वो काफ़िले आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी बनाई गई थी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, उनका भी ज़राए के मुताबिक आज पहला इजलास हुआ। इजलास में सलमा ताहिर मौजूद थी, शुएब शाहीन मौजूद था, शेख अफजल मरवत मौजूद थे। उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि 0 पॉइंट पुल के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो जमा होंगे। उसके अलावा जितने भी काफ़िले मुल्क भर से यहाँ पर आएंगे, इस्लामाबाद की जानिब आएंगे, तो उन काफ़िलों को जो है इस्लामाबाद के जो रहनुमा है वो उन काफ़िलों के हमराही डीचो की जानिब जो है वो आएंगे। वो डीचो के मुकाम पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पड़ाव होगा। आज जो अहम खबर थी वो ये थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया। उनको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो दिखाए और उनको कहा गया कि एहतजाज जो है मुलतवी करे, जिस पर सियासी कमेटी के इजलास के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वज़ीर दाखिला को आगाह किया कि सियासी कमेटी ने कल स्ट्रिक्टली ये कहा है कि एहतजाज हर सूरत होगा। तमाम इंतजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल कर लिए हैं। वर्कर जो है वो डिचोक आएंगे। अब हर हल्के में जितने भी MNAs थे वो गए थे, उन्हें कारकुनान को मोबिलाइज़ किया। इसके अलावा जो एक स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिहादी फोर्स कहा जा रहा था, उसकी भी जो है तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मीना खान अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर है, वो इस टास्क फोर्स को लीड करते हुए आएंगे। वो टास्क फोर्स में 9000 के करीब जो वर्कर्स है वो मौजूद है और वो वर्कर्स काफ़िले के आगे आगे जाएंगे, जिनके पास रबड़ की गोलियों से निपटने के लिए, जिनके पास आंसू गैस के शेल से निपटने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके हमरा होंगी और वो इस्लामाबाद की जानिब आएंगे।